الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 89 سے ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگے اسباب کے، یعنی اور اسباب استعمال کیے اور اسباب ساتھ لیے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک۔ یعنی پہلے کہاں کھڑے تھے وہ؟ مغربی کنارے پہ، جہاں آخری آبادی تھی۔ جب یہ پورے علاقے فتح کرتے گئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب مشرق کی طرف چلیں اور یہ علاقے سارے فتح کریں، تو پھر انہوں نے اسباب ساتھ لیے، بھاری افواج، جنگی ساز و سامان اور سفر کے ذرائع، اور انہوں نے یہ ساری صعوبتیں سفر کی برداشت کی۔ کتنا انہوں نے جنگلات، صحرا اور پہاڑ اور دریا عبور کیے اور پھر علاقوں کو فتح کرتے گئے، اور مشرق کی طرف جہاں تک آخری آبادی تھی وہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ جب پہنچ گئے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، یہاں سے مراد ہے بھی آخری مشرق میں آخری آبادی جہاں تھی وہاں تک جب فتوحات کر لی۔ وجدها تطلع على قوم، تو پایا انہوں نے اس سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، یا کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ۔ یعنی جب آخری پہنچے نا آخری آبادی پر، تو انہوں نے دیکھا وہاں ایسی قوم آباد ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مہذب قوم تھی، تہذیب نہیں تھی ان کے پاس، اور وہ ایسے ہی رہتے تھے کھلے صحراؤں میں، ان کے کوئی مکانات نہیں تھے، جھوپڑیاں نہیں تھیں، ایسے ہی رہتے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے بھی سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ عمارتیں، یہ باقی جو وسائل یہ پردہ ہوتے ہیں سورج کے آگے، تو ان کے آگے ایسا کوئی پردہ نہیں تھا، کھلے آسمان تلے رہتے تھے۔ یا پھر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سورج کئی عرصہ رہتا ہے اور رات ہوتی ہی نہیں، 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہیں جو پہلا میں نے مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ کوئی مکانات انہوں نے نہیں بنائے ہوئے تھے، جھونپڑیاں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی کھلے آسمان تلے رہتے تھے۔ پایا انہوں نے سورج کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پر، مطلب وہاں ایسی قوم آباد ہے آخری کنارے پہ، آخری آبادی ایسی قوم کی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، وقد احطنا بما لدی خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا تھا اس کا جو اس کے پاس تھا، خبرا علم کے اعتبار سے، اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا علم کے اعتبار سے ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی ہمیں سارا کچھ پتہ تھا۔ یہ جو کہا نا کذالک کا، بات اسی طرح ہے، یعنی کوئی شاید یقین نہ کرے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زمین ادھر وہ مغرب تک چلا گیا اور پھر ادھر مشرق تک چلا گیا، اور پھر ایک بادشاہ ہو کے اس نے کوٹھیاں اور محلات اور وہاں کی نعمتیں اور آسائش و آرام ترک کر کے اس نے ترجیح دی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کو، اور اتنا طویل سفر کیے اور جنگیں لڑیں
اور یہ الگ ایک مشکلات ہوتی ہیں اس میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے جو کیا یہ ہمیں ہی پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ؟ اس کی نگاہ آخرت پہ تھی، اور جس کی نگاہ آخرت پہ ہو وہ دنیا کی تمام آسائشیں اور آرام ترک کر کے وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا مشن یہ تھا کہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا ہے اور پوری دنیا کو ماتحت کرنا ہے اور اللہ کے حکم کا پابند کرنا ہے، تو اس کا یہ مشن تھا، اسی لیے اٹھا اس مشن کے لیے۔ تو بات اسی طرح ہے، اور اس کے بعد جو جو کوئی تھا ہمیں اس کا پتہ ہے پورا، اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اس نے اور ذرائع استعمال کیے، ایک اور طرف چلا۔ پوری زمین پر جب قبضہ ہو گیا، مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے اسلام نافذ کر دیا، کیونکہ ہر نبی کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہوتا ہے، تو پھر ایک اور طرف چلا وہ۔ اب وہ کون سی جانب تھی، وہ شمال تھی یا جنوب تھی یا کوئی اور کونا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے پایا ان کے آگے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھا کہ سمجھیں وہ کوئی بات۔ وہ ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی بولی اور تھی، زبان اور تھی ان کی، لیکن آگے پھر تفصیلی گفتگو چلی ان کی، ادھر ہے کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے، تو ادھر ہے کہ پھر آپس میں بات چیت ہوئی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس میں دو احتمال ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشاروں سے بات ہوئی ہو، اشارہ تو یہ بین الاقوامی زبان ہے، اشاروں سے بات کرنا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک کرامت کے طور پر یہ خصوصیت عطا کر دی ہو کہ وہ ان کی بات سمجھ گئے ہوں اور اپنی بات سمجھا سکے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں اس میں۔ دو پہاڑوں کے آگے، ایک جگہ دو پہاڑ تھے، وہاں اس کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو نہیں قریب تھا کہ سمجھیں کوئی بات، یعنی ان کی بات وہ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ زبان اور تھی۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، اسی قوم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں قبائل کے نام ہیں، قومیں تھیں دونوں، یاجوج ایک الگ قوم تھی، ماجوج الگ تھی، اکٹھے رہتے تھے۔ بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین میں، یعنی وہ وہاں سے آتے ہیں، ہمارا نقصان کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، زمین میں فساد ڈال دیتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، بس کیا ہم بنائیں تیرے لیے خرجن، کوئی مزدوری، اجرت، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ ہم تیرے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور تو ہمیں ان کے درمیان دیوار بنا دے، تیرے پاس بڑے وسائل ہیں، تو ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عوام نہیں کر سکتے، وہ حکومتیں کر سکتی ہیں، بڑے بڑے جو منصوبے ہوتے ہیں، یہ پلیں بنانی ہیں یا ڈیم بنانے ہیں یا اس قسم کے بڑے کام عوام نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فسادی ہیں، ہمارا نقصان کر جاتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے وسائل عطا کیے، ہم آپ کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ایک دیوار درمیان میں بنا دیں کہ وہ اس پار نہ آ سکیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، قال، کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ چیز جس میں قدرت دی ہے مجھے میرے رب نے وہ بہتر ہے، مجھے میرے رب نے جو عطا کیا ہے وہ تمہارے ان پیسوں سے کئی سے زیادہ ہے، بہتر ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہاں البتہ مجھے قوت کی ضرورت پڑے گی، یعنی مجھے نفری دو، بندے تو مہیا کرو، اور کیونکہ اس میں
کام کاج کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑنی ہے، باقی چیزیں اٹھانی ہے، لگانی ہے، تو اس میں نفری دو، مجھے طاقت پہنچاؤ، میرا ساتھ دو، اور خرچہ میں خود کروں گا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیسے کی خاطر دنیا کا چکر نہیں لگا رہا تھا۔ اب دنیا کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پیسے کی خاطر، ذخائر کی خاطر، تیل کی خاطر، یا دنیا پر چھا جانے کی، غالب آ جانے کی خاطر، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف تھا پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا، اللہ کا دین نافذ کرنا۔ اسی لیے جب انہوں نے پیشکش کی کہ تیرے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس کی نہیں ضرورت، سب کچھ ہے، بس بندے مہیا کرو۔ کہا وہ چیز جس میں میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، تم میرے ساتھ تعاون کرو قوت کے ذریعے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار۔ انہوں نے صد کہا تھا، انہوں نے ردم کہا، انہوں نے کہا ایک دیوار بنا دے، انہوں نے کہا میں ردم، مضبوط دیوار، موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ تو میرے پاس ٹکڑے لوہے کے بڑے بڑے بلاک اور ٹکڑے لے آؤ۔ اب یہاں بات اندر ہے، مختصر بیان کرتا ہے قرآن کہ وہ لوہے کے ٹکڑے لے آئے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر لیے لوہے کے ٹکڑے، بین الصدفین، دونوں کناروں کے درمیان، پہاڑ کے دونوں کنارے، یعنی یوں سمجھیں کہ دونوں طرف پہاڑ تھے، اس طرف یہ قوم آباد ہے جنہوں نے درخواست کی کہ دیوار بنا دیں، دوسری طرف یاجوج ماجوج ہیں، وہ اس درمیان کے پہاڑی درے سے آتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، دیوار اتنا اونچی موٹی ہو کہ نہ توڑ سکیں نہ چڑھ سکیں، ادھر ادھر تو ویسے پہاڑ ہیں، وہ اس پار نہیں آ سکیں گے۔ تو اب انہوں نے وہ لوہے کی دیوار بنائی، کہا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، وہ لاتے رہے، یہ بناتے رہے، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب برابر کر لیا انہوں نے، بین الصدفین، دونوں کناروں کے درمیان، پہاڑ کی دونوں کناروں چوٹیوں تک لے گئے۔ قال انفخوا، تو کہا، انفخوا کا اصل معنی ہوتا ہے کہ آگ پھونکو، مراد آگ لگا دو۔ حتی اذا جعلہ نارا، انہوں نے آگ لگائی یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اسے آگ، اس نے اس کو آگ بنا دیا، یعنی لوہے کو آگ کی طرح بنا دیا سرخ۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا ذوالقرنین نے کہ اب لاؤ میرے پاس کہ میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، قطر، پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈالوں۔ اب یہ ذرا اس کا نقشہ ذہن میں لائیں، کیسی دیوار، دیکھیں دو پہاڑ ہیں آس پاس، درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہے۔ اب یہ دیوار اینٹوں کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ لوہے کی دیوار۔ اور لوہے کی دیوار کے وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے بلاک وہ رکھتے گئے، اور بعد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتے گئے، جیسے اینٹوں کے درمیان تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھرائی کرتے ہیں، اس میں گارا ہوتا ہے، سیمنٹ ہوتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتے گئے، اور وہ جو وقفے تھے نا، شگاف تھے، اس میں کوئلہ یا لکڑی بھرتے گئے۔ یہ بعد نے تفسیر کی ہے اور عقل کو بھی لگتی ہے، کیونکہ آگ تو جلائی ہے نا، تو اس میں کوئلہ اور لکڑی بھرتے گئے پوری دیوار میں۔ جب وہ پوری دیوار بن گئی اوپر تک، تو اب آگ لگائی، اور ظاہر ہے وہ ہر شگاف کے درمیان وہ پوری دیوار پہ آگ بھڑک اٹھی، اور جب
وہ لکڑیاں درمیان میں ختم ہو گئیں یا کوئلہ تھا ختم ہو گیا، اتنے میں لوہا سرخ ہو گیا بالکل تپ کے، اور درمیان میں شگاف پھر خالی ہو گئے، ایندھن تو جل گیا۔ اب انہوں نے اوپر سے ڈالا پگھلا ہوا تانبا، وہ پگھلا ہوا تانبا وہ دیوار پہ پانی کی طرح آتا گیا اور سوراخوں میں بھرتا گیا، ادھر لوہا ٹھنڈا ہوتا گیا اور وہ جمتا گیا۔ تو اس طرح لوہے اور تانبے کی مشترکہ ملی جلی مضبوط دیوار بن گئی۔ نقشہ کوئی آیا ذہن میں؟ یہ بات عقل کو لگتی ہے۔ یہ تفسیر ہمیں سمجھائی تھی اسی انداز سے استاد اللہ یار صاحب رحمہ اللہ نے، اور کسی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی کہ انہوں نے یہ جس انداز سے ہمیں سمجھایا، مجھے اور کسی تفسیر میں ایسی تفصیل نہیں ملی، بہرحال کہیں ہوگی یا انہوں نے خود سوچا ہوگا، واللہ عالم۔ اچھا، اب اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اتنا بڑی دیوار، اونچی اور اتنا موٹی دیوار، اس میں کتنا انجینئرنگ کام آئی ہوگی، کتنا سائنسی علوم کام آئے ہوں گے، اور کتنا لوہا کام آیا ہوگا، اور وہ لوہا آیا کہاں سے ہوگا، اور پھر وہ لوہا کیسے پہنچایا گیا، اور پھر کیسے اس کو اوپر تک چڑھایا گیا، اور کیسے پھر اس کو جب وہ لوہے کی دیوار گرم ہو کے لال سرخ ہو گئی، اس کے باوجود کیسے وہ اس کے برابر تک پہنچے، اور پھر اوپر سے تانبا بھی ڈالا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے اس دور میں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آلات، مشینریاں اور ٹیکنالوجی یہ ہم سے بھی زیادہ عطا کی تھی۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر درمیان میں یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی، اب دوبارہ آ گئیں۔ یہ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ آج کل تو یہ محال لگتا ہے، آج کل کے جدید وسائل میں یہ کام محال لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی جا رہی ہے۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینری میں بھی یہ کام بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس دور میں لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ان کے پاس تھا۔ اور یہ احرام مصر دیکھ لیں آپ، کتنا وہ اونچا ہے، اور کتنا بڑے بڑے چٹانیں اس پہ چڑھائی گئی ہیں اوپر۔ تو آخر ان کے پاس وسائل تھے نا کہ چیز کو اوپر، جیسے اب کرینیں ہوتی ہیں وہ بڑی وزنی چیزیں اوپر لے جاتی ہیں، تو آخر ان کے بعد ایسے وسائل تھے نا، ورنہ کیسے اتنا بڑی چٹانیں اوپر جا سکتی ہیں۔ اور قرآن مقدس نے ایک اشارہ دیا ایک جگہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان کے پاس تھا، ایک جگہ اشارہ ملا ہے سورۃ الروم میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے، واثاروا الارض، انہوں نے زمین کو پھاڑا، وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو کیا آباد کیا ہوگا جتنا انہوں نے آباد کیا تھا، ان سے بھی زیادہ انہوں نے آبادی کی تھی زمین کی۔ تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ ان کے پاس وسائل اور باقی سب کچھ آج کل کے دور سے بھی زیادہ تھا۔ باقی اصل حقیقت میرا رب جانتا ہے۔ فرمایا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پس نہ طاقت رکھیں گے وہ، کون؟ یاجوج ماجوج، کہ اب اتنا موٹی دیوار بن گئی ہے کہ نہیں طاقت رکھیں گے وہ ان یظہروہ، اس بات کی کہ اس پر چڑھیں۔ اب اوپر سے وہ پھلانگ کے نہیں آ سکتے، ایک تو بہت اونچی ہے اور دوسرا پھر پلین دیوار ہے، چکنی ہے، تھڈے ہی کوئی نہیں جو کوئی دوے کی جو ہے لوہا اور تانبا جمع ہوا ہے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی طاقت رکھیں گے وہ اس میں نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی بھی طاقت نہیں، کہ اینٹوں کی تو نہیں، لوہے کی ہے، تانبے کی ہے اور موٹی ہے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي،
کہا ذوالقرنین نے کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، یہ سارا جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ اتنا موٹی دیوار اور اتنا بڑی دیوار بنائی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سب رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے کی کہ اتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے باوجود بھی وہ اسے اپنا کمال اور اپنا کارنامہ نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا تو بنا دے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ۔ اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا موٹی دیوار ہے اور جتنا مضبوط ہے، جتنا لوہے کی اور تانبے کی ہے، یہ یاجوج ماجوج تو اس کو نہیں توڑ سکتے، نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں، نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، لیکن جب رب کا وعدہ آ جائے گا پھر اس کو بھی فنا ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر میں۔ پیچھے آپ نے باغ والا واقعہ پڑھا ہے، تو جو کافر باغ والا تھا، دو آدمی تھے، تو جو مشرک کافر تھا اس نے کیا کہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہو، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ کافر کی سوچ ہوتی ہے، اور مومن کی سوچ یہ ہے کہ جتنا مضبوط سے مضبوط چیز کیوں نہیں ہے، جب رب کا وعدہ آئے گا وہ ڈھیر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، کہا جب آئے گا وعدہ میرے رب کا بنا دے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ اس وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اس وقت یہ دیوار اللہ ختم کر دے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ اس وقت قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وعدہ قیامت کے قریب ہی آئیں گے، اور اس وقت دیوار یہ ختم ہو جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو اس دن، قیامت کے اسی وقت، اس دن یعنی انہیں کے نکلنے کے وقت، یموج فی بعض، کہ وہ مل جل جائیں گے بعض میں، یعنی اتنا تعداد ہوگی گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، اس کے بعد ہی پھر قیامت ہوگی قریب، سور میں پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، پس ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا، یعنی سب کو پھر ہم اکٹھا کر لیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے اس فتنے کے لیے جو عرب کے قریب ہو چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور وہ بس آنے والے ہیں، یعنی یہ سوراخ دلیل ہے بھی اب دیوار ختم ہونی شروع ہو گئی، یہ ایک اشارہ تھا بھی آنے والے ہیں۔ اور لوگوں نے پوچھا کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی کی کثرت ہو جائے گی تب پھر ہلاکت قریب ہوگی۔ تو آپ نے اس حدیث میں عرب کا نام لیا ہے کہ عرب کے لیے فتنہ قریب ہے، اور پھر نیکی کے باوجود بھی جب برائیاں زیادہ ہو جائیں گی تباہی آ جائے گی۔ اور پھر یاجوج ماجوج کی باقی تفصیلات آتی ہیں، وہ پھر جب آج تو بہت ٹائم ہو چکا ہے، وہ پھر جب سورۃ انبیاء کی وہ آیت آئے گی جو ابھی میں نے پڑھی ہے یاجوج ماجوج کے اترنے کی، تو حدیث کے حوالے سے ان کی پوری تفصیلات پھر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔